اور یہ جو آپ نے کھایا ہے وہ اصولی طور پہ دیکھیں تو یہ بھی غلط ہے. اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے کہ جو آپ نے وقت بچایا، ظاہر ہے کوالٹی لائف کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا، زیادہ محنت کرنی پڑتی، 15 گھنٹے کام کرنا پڑتا. آپ نے وقت بچا کے 6 گھنٹے کام کیا یا 7 گھنٹے کام کیا، باقی جو وقت بچا اس کو اس نظام کو تبدیل کرنے کی محنت و جد و جہد میں لگائیں تو یہ اس غلطی کا کفارہ بن جائے گا. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی ووٹ دینا حرام ہے، بے شک دیں. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوکری کرنا حرام ہے، بے شک کریں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنے بڑے گریڈ پہ پہنچ گیا ہوں. بھئی آپ باغی نظام میں گریڈ پر پہنچے ہیں، یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ قابل افسوس بات ہے. اس نظام میں پھل کر پھول کر پھیل کر فخر کرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے. بس اتنی سی ساری بات ہو تو توحید کا کم از کم تقاضا تو پورا ہوگا. اور جو اس میں کوئی کمائی کی ہے تو اس کا بیشتر حصہ اللہ کے دین میں لگائیں. اپنی جو توانائیاں ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لگائیں. تو اللہ تعالیٰ اس معذرت کو قبول کر لے. اللہ اب جینے کے لیے تو میں نے اتنا کچھ تو کیا، غلط لوگوں کو سپورٹ کیا یا غلط نظام کو سپورٹ کیا، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا دین غالب ہو جائے. میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا آرڈر مان لیا جائے. میں نے کوشش یہ کی کہ تیری بادشاہت قائم ہو جائے. یہ جد و جہد میں حتی الوسع اپنے بس پڑتے پوری کی پوری کرتا رہا. اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے. لوگوں کو نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا یہ کہ دکھاوے کے لیے کیا. جب یہ کھلے گا تو جن لوگوں نے خالص اللہ کے لیے محنت کی ہوگی ان کی وہ معذرت قبول کر لی گئی جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے غلط ماحول میں آنکھ کھولی تھی، لیکن آپ نے اس غلط ماحول کو قبول نہیں کیا، غلط معاشرے کے فائدے آپ نے نہیں اٹھائے، منیمم پہ گزارا کر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی. تو میں آپ کی اس محنت کے صدقے اس جو بھی آپ نے اس نظام سے استفادہ کیا اسے کفارہ بناتا ہوں اور آپ کی معذرت قبول کرتا ہوں. یہ صورت بنے گی، معذرت قبول کرنے کی صورت بنے گی. سورہ اعراف میں مچھلی والوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. بچایا کس کو؟ جنہوں نے انہیں روکا تھا. ان روکنے والوں کو بعض لوگوں نے کہا کیوں روکتے ہو، یہ تو باز نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے کوشش کی ہے. یہ کوشش کرنے والے بن جائیں تاکہ کم از کم اپنے رب کے حضور جا کر دین قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اپنی معذرت پیش کی جا سکے. تو یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اصل میں جب تک آپ نظام کے ساتھ یہ والا نقطہ نظر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، زاویہ نظر نہیں رکھتے، آپ اقامت دین کے تصور سے واقف ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقامت دین کسے کہتے ہیں. اقامت دین کا مطلب ہے اللہ کی بادشاہی قائم کرنا، اور اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کا مطلب ہے غیر اللہ کی بادشاہی کو دل سے ہرگز قبول نہ کرنا، اور اس میں اگر رہنا پڑے تو انڈر پروٹیسٹ رہنا. اور انڈر پروٹیسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھلنا پھولنا پھیلنا نہیں ہے. اگر پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈر پروٹیسٹ نہیں ہے، خوشی خوشی رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوش باش ہیں. یہ پہلا تقاضا ہے اقامت دین کا. اب یہ جب اتنا شدید تقاضا سامنے آتا ہے تو پھر نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ جی ہم پھر کیا کریں، اپنا کیریئر نہ بنائیں، پڑھائی نہ کریں. تو ظاہر ہے یہ اگر ہم کریں گے تو پھر بالکل ہی نکھٹو رہ جائیں گے، کل ہماری کوئی بات بھی نہیں سنے گا. تو ہم پڑھیں بھی اس نظر سے پڑھیں کہ چلے میرے پاس ایک ڈگری ہوگی تو میری بات کے اندر اگر وزن پیدا ہو جائے گا تو وہ مجھے ڈگری حاصل کرنی چاہیے. اب ایک دین کی تعلیم ہے، ایک دنیا کی تعلیم ہے. نیت بدلنے سے دونوں تعلیموں کا اجر بدل جاتا ہے. فی نفس ہی کوئی تعلیم اپنی جگہ پہ اگر اس نیت سے حاصل کی گئی ہو کہ دنیا بناؤں گا تو دین کی تعلیم بھی تباہی ہے، اور اگر دنیا کی تعلیم بھی اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کے قابل بنوں گا تو یہ بھی بابرکت ہے. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آئی وہ طالب علم تھا کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا.
फबैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतन वाहिदतन फिल जन्ना। अभी उसने मेहनत तो की नहीं थी, लेकिन सिर्फ नीयत ये रखी हुई थी, तो जन्नत में उसके और नबियों के दरमियान 1 दर्जे का फर्क होगा। तो तालीम इस गरज से हासिल ना करें कि आप कोई दुनिया में फैलेंगे फूलेंगे। तालीम इसलिए हासिल करें कि आप इस काबिल बने कि अपने पेशावर भाइयों को दीन की दावत बेहतर तौर पर पेश कर सकें। तो ये तालीम आपके लिए खैर व बरकत का बायस होगी। और ये भी कि चलें उसका ये थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके वो जो भी आपका प्रोफेशन है, तो अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त भी कर लेंगे, जो ज़रूरी है, जितना जिसके बगैर गुजारा नहीं है, तो ये खैर व बरकत का बायस बन जाएगा। तो इस वक्त मेरे सामने असल में यही सवाल था कि इकामत दीन की जिद्दोजहद के साथ हम अपनी ये जो दुनिया की ज़रूरतें हैं इनको बैलेंस कैसे करें। मैंने कोशिश की है कि ये बात इसमें कोई लगी लिपटी रखे बगैर और कोई माज़त खाना अंदाज इख्तियार किए बगैर जो सही नुक्ता नज़र बनता है, जो समझ में आता है, वो आपके सामने पेश कर दिया जाए।